اور ایک بات یاد رکھیے، سچ ہمیشہ نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتی ہے۔ ایران میں ایک بہت مشہور شہر ہے جیلان، اور عراق میں ایک بہت مشہور شہر ہے بغداد۔ پہلے زمانے میں بغداد علم کا سمندر تھا، بڑے بڑے محدثین، علماء اکرام اور مفتیان اکرام وہاں پر تھے، اور دنیا بھر کے لوگ وہاں آ کر کے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ سن 488 ہجری کی بات ہے کہ جیلان سے ایک ٹیم سفر کر کے بغداد جا رہی تھی، تو ایران کے رہنے والے ایک بچے نے اس ٹیم سے کہا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ بغداد جانا چاہتا ہوں، مجھے علم دین حاصل کرنے کی خواہش ہے، تم مجھے لے کر چلو گے؟ تو اس ٹیم والوں نے کہا کہ بالکل اجازت ہے، جا سکتے ہیں، ہم لے کر کے جائیں گے۔ وہ بچہ یتیم تھا، اور اس بچے کی ماں نے اس لاڈلے یتیم کی پرورش کی تھی۔ یہ بچہ خوشی خوشی اپنی ماں کو آ کر کے کہنے لگا، اماں میں بغداد علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور ایک ٹیم جا رہی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں نے اجازت دے دی، اور اپنے اس لاڈلے یتیم کے کرتے کے اس آستین میں بغل میں 40 اشرفیاں یعنی 40 سونے کے سکے کپڑے سے سل کر کے پیک کر دیے، تاکہ میرے لال کو جب بغداد پہنچنے کے بعد علم دین حاصل کرنے کے دوران کھانے پینے کی ضرورت پڑے یا ضروریات کی چیز کو خریدنے کی ضرورت پڑے تو ان پیسوں کا استعمال کرے۔ اور جب وہ اس قافلے کے ساتھ روانہ ہونے لگا تو ماں نے اپنے اس لاڈلے یتیم کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ بچہ اپنے ماں کی اس نصیحت کو سن کر کے اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس ٹیم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے۔ بظاہر جہاں انہوں نے جھونپڑی ڈالی تھی آرام کرنے کے لیے، وہاں پر کوئی خدشہ نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، اسی لیے سارے ساتھی بے خوف و خطر آرام کرنے لگے۔ اچانک ڈاکوؤں نے آ کر کے اس پوری ٹیم کو گھیر لیا اور ان کا سارا سامان چھین لیا، اور ایک ڈاکو نے اس بچے کو بھی پکڑا اور پوچھا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ بچہ نہایت ہی معصوم اور پیارا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ بہت معصوم انداز میں، چھوٹا بچہ تھا تو ڈاکو سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، ٹال دیا بات کو، آگے چلا گیا۔ دوسرا آیا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ پھر وہی معصومانہ انداز میں کہنے لگا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ اس بچے کو پکڑ کر کے اپنے گرو کے پاس، اپنے سردار کے پاس لے گیا اور پورا قصہ سنایا۔ تو سردار نے کہا، کہاں ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا، یہ بغل میں ہے، یہاں سل کر کے میری امی نے دے دیا ہے۔ تو اس نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ سلائی ادھیڑو۔ جب سلائی ادھیڑی گئی تو حقیقت میں 40 دینار نکل آئے۔ وہ لوگ حیران ہو کر کے پوچھنے لگے، بیٹا اگر تو جھوٹ بول دیتا تیرے پیسے بچ جاتے، اور اتنی سیفٹی جگہ سے کوئی شخص تیرا پیسہ نہیں نکال سکتا تھا، تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو اس بچے نے جواب اور یہ بھی کہا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا، انکل مجھے تو بہت ضرورت ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا میرے پیسے تو بچ جاتے، لیکن اللہ ناراض ہو جاتا۔ اور جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری ماں نے مجھے یہ سمجھایا ہے، مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جھوٹ بولنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ان باتوں کو سن کر کے ڈاکو پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ ندامت اور شرمندگی میں مبتلا ہو گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ یار یہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے، اور ایک ہم ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو ہم نے تنگ کر کر کے رکھا ہے۔ ندامت و شرمندگی سے اس کی گردن اس بچے کے سامنے جھک گئی، اور اس بچے کے ہاتھ میں توبہ کر کے اس نے سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کا وعدہ کیا۔ باقی جتنے ڈاکو تھے ان سب نے بھی توبہ کر کے سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کا وعدہ کر لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بچہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب ہے، جن کو ہمارے ہندوستان میں پیران پیر کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچائی ہمیشہ انسان کو نجات دلاتی ہے۔ سچ بولنے پر ہمیں ایسا لگتا ہے بظاہر مصیبت کھڑی ہو جائے گی، گر جائیں گے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان اس وقت تمہارے سامنے مصیبت کا پردہ لا کر کے دکھاتا ہے، اس پردے کے پیچھے جو کامیابی ہے اس پردے کے ذریعے سے شیطان ڈھانپ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔